پیغام پاکستان اب میں درخواست گزار ہوں ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے چیف خطیب برادر گرامی قدر عزت مآب حضرت علامہ مفتی طیب قریشی صاحب سے کہ وہ اپنے جامع مختصر خیالات کے اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل احترام قبلہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب دامت برکاتہم اور آپ کے جمعیت متحدہ جمعیت اہل حدیث کے جتنے منتظمین جو میزبان ہیں ان سب کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر، خصوصاً آپ کا کہ آپ نے شفقت فرمائی، مجھ ناچیز کو طالب علم کو بھی دعوت دی کہ میں اس بزرگوں کی اس عظیم محفل میں شرکت کر سکوں۔ انتہائی مختصر گزارشات یہ ہیں کہ ایک تو آپ قبلہ بخاری صاحب یہ دیکھیں کہ آپ نے کاوش کی، کوشش کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو اس کے اثرات ہمیں ماشاءاللہ یہاں پہ اس حال میں نظر آئے کہ یہاں پہ کوئی تفریق کسی مسلک کی ہے نہیں، مذہب کی بھی نہیں رہی، سارے اکٹھے بیٹھ کے ماشاءاللہ پیغام پاکستان اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ آپ کی کانفرنس سے 50% مسئلہ تو حل ہو گیا، اس لیے کہ اس کا عملی نمونہ یہ ہے، اور چونکہ پہل آپ نے کی ہے تو دیکھیں اللہ رب العالمین پھر اپنوں کا خیال رکھتے ہیں، جو اپنے دوست ہیں ان کا بھی رکھتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، محبت پیدا کرنے والے تو اللہ ہیں۔ تو دیکھیں آج آپ کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو آپ کا نام لیتے ہوئے اور آپ میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عکس نظر آنے لگا، تو اسی لیے کبھی کچھ حضرات کو تمیز ہی نہیں کر سکے ضیاء اللہ شاہ صاحب کو عطا اللہ شاہ صاحب، تو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک قدم لیا تھا جیسے آپ آج لے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو امیر شریعت کا خطاب دے دیا۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس آپ کے قافلے میں آپ کے شانہ بشانہ ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دو بڑی مختصر گزارشات، ایک یہ کہ الحمدللہ مجھ جیسے ناچیز طالب علم کو اس طرح کی مجالس میں جانا جہاں پہ تمام مسالک کے ہوں، اس میں سٹیج پہ بیٹھنا، اجتماعات میں جانا، ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو نصیحتیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بیٹا تاریخی مسجد مہابت خان کا یہ منصب مسرت جو ہے بڑا حساس بھی ہے اور بہت بڑا ہے، اس لیے کہ اس کی ہر ایک نماز میں الحمدللہ 5000 سے زیادہ کے لوگ تعداد ہوتی ہے، وہ ہزاروں ہیں، روزانہ ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ ایک کبھی بیٹا مسلک کے معاملات کبھی ممبر و محراب میں نہیں کرنی، مسلک کی بات نہیں کرنی، اور دوسرا مزاح کے طور پہ کہوں لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ایک رویت ہلال کے مسئلے کو نہیں چھیڑنا، کبھی بھی اس میں نہیں پڑھنا، یہ مسئلہ اور یہ مسئلہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو ایک گزارش یہ ہے کہ پیغام پاکستان کا جو دستاویز ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی تک اس وقت ملک میں گزارا اس طرح چلتا تھا کہ ہم بڑے بڑے جو علماء اور بزرگان ہیں تو لوگوں کی نسبتیں تھیں ان سے، تو جو بندہ اپنی دلیل اور بات منواتا تھا تو وہ کوئی نسبت بیان کرتا تھا، فلاں بزرگ اور فلاں یہ۔ پیغام پاکستان کے دستاویز کے بعد اب کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ کوئی اپنی بات جو فرقہ واریت کی کرتا ہے وہ اس کو منوا سکے، اس لیے کہ 2000 کے قریب تقریباً پاکستان کے مستند ترین جامعات اور علماء
وہ اس کے اوپر دستخط کر چکے ہیں کہ پاکستان میں کسی قسم کے تکفیری فتوے اور اختلافات اور فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہٰذا یہ اب اداروں کی بھی اور حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے پیغام پاکستان کے بعد، تو ان لوگوں کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ ایکشن لیا جائے، تاکہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، باقی لوگ جو ہیں وہ ان سے عبرت حاصل کریں۔ ڈاکٹر شمس الرحمان صاحب فرما رہے تھے پاکستان کی فوج اور اس کے ادارے، یہ ہم نے دیکھ لیا، ہندوستان کے ساتھ بھی دیکھ لیا، افغانستان میں جیسے کہ سارے حضرات بیان کر رہے تھے، اصل میں وہاں پہ ان سپر طاقتوں کو شکست اگر دی ہے تو اللہ کے فضل سے پاکستان کی فوج نے دی ہے۔ اور جیسے وہ پیر صاحب فرما گئے، ہمارے حضرت کشمیر سے جو تشریف لائے تھے ہمارے بزرگ ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان قائم تھا اور قائم رہے گا۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، یہ دنیا کا واحد ملک اور دنیا کی واحد فوج ہے کہ جس کی تعداد لاکھوں ہزاروں میں جو فکر ہوتا ہے کہ فلاں ملک کی اتنی ہے، میں بخدا حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی فوج کروڑوں میں ہے، کروڑوں میں۔ اس کا ہر ایک بچہ، اس کا چاہے وہ مدرسے میں ہے کہ اسکول میں ہے، کہ اس کا بوڑھا ہے کہ جوان ہے، خدا نخواستہ کبھی اگر کوئی وقت آیا اس ملک پہ تو انشاءاللہ دیکھا بھی گیا ہے اور آئندہ بھی لوگ دیکھ لیں گے۔ وہاں تو صرف ہماری پرچھائی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ پورا نقشہ بدل گیا، اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آیا تو انشاءاللہ ہم ثابت کر کے دکھائیں گے، اور دنیا کو پتہ ہے یہ کچھ کمزوریاں ہماری سیاسی حکومتوں میں ہوتی رہتی ہیں، جس میں ہمارا دل خفا ہوتا ہے کہ بھئی ترقی کیوں نہیں ہے، روڈ انفراسٹرکچر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں اپنا تجربہ آپ کو کہتا ہوں کہ جو مشاہدات ہیں دنیا میں جہاں جائیں، خصوصاً عرب ملکوں میں جائیں، تو ایک بات تو ہم فخر سے کر سکتے ہیں کہ کوئی اور بات وہ ڈسکس کریں نہ کریں، لیکن ایک بات آپ کو سن کے بڑا فخر ہوتا ہے کہ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، اور وہ آپ کو کہتے ہیں سارا عرب آپ کو، سارا عالم اسلام آپ کو تک رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور ساروں کی یہ امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان ہے تو انشاءاللہ عالم اسلام انشاءاللہ سیف بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ پاکستان اصل میں اس وقت عالم اسلام کی قیادت کر رہا ہے۔ جو حضرات ہم لوگ مدرسے اور مساجد سے ہیں تو وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں، ہمیں معلوم ہے کہ جو دنیا میں بڑے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک ہیں، جتنی آزادی آپ کو مذہب کے حوالے سے پاکستان میں ملتی ہے پوری دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ پاکستان میں کوئی پابندی نہیں، جتنا آپ مذہب کے ساتھ اپنا لوگوں کا لگاؤ بھی ہے اور جتنا آزادی سے اس کو پریکٹس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ اور انشاءاللہ پیغام پاکستان کے اس بیانیوں کو جو بیڑا حضرت آپ نے اٹھایا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کے سپاہی ہیں، اور اس کو ملک کے کونے کونے تک انشاءاللہ جی پہنچائیں گے، اور پہنچانے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں اجلاس میں تشریف لانے پر